الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. ہم نے نماز کے طریقے اور الگ الگ نماز پڑھنے کے طریقے یعنی عیدین کی نماز، صلاۃ الاستسقاء ہو یا پھر صلاۃ الخسوف ہو، یہ سارے نماز کس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں اس کو ہم نے سیکھا، اور ساتھ میں فرض نمازیں کیسے ادا کی جاتی ہیں، سنتیں کیسے پڑھی جاتی ہیں، وہ بھی ہم نے سیکھا۔ انہی میں سے صلاۃ الخوف بھی ہے، خوف والی نماز۔ یہ وہ نماز ہے جو جنگ کے دوران یا خوف کی حالت میں پڑھی جاتی ہے۔ صلاۃ الخوف تمام علماء کرام کا اتفاق ہے کہ یہ القرآن و سنت اور اجماع سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف پڑھائی ہے۔ اس کی حکمت کیا ہے کہ صلاۃ الخوف کیوں دیا گیا نام، اور اس کی حکمت کیا ہے، کیوں پڑھی جاتی ہے؟ تخفیف اللہ علی عبادہ ورحمتہ بہم، یعنی اللہ تبارک و تعالی کا اپنے بندوں پر تخفیف کرنا، کم کرنا، اور اس کی رحمتیں اس پر اپنے بندوں پر نازل کرنا۔ اور نماز یعنی جو فرض نماز ہے اس کو اس کے وقت میں حاصل کرنا۔ اس سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کی اہمیت و فضیلت کتنی زیادہ ہے۔ کہ جنگ ہو رہی ہو، شریعت نے وہاں بھی نماز معاف نہیں کیا۔ تو سوچو جو لوگ بنا کسی وجہ کے بنا پر نماز چھوڑتے ہیں، یا نماز چھوڑتے ہیں جو لوگ صرف، ان کا کیا حشر ہوگا۔ حدیث پڑھتے ہیں عبداللہ ابن عمر بن الخطاب قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذي معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة وقضت الطائفتان ركعة ركعة۔ عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ہمیں نماز خوف پڑھائی، تو ایک گروہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور ایک گروہ، یعنی گروہ کا مطلب ہوتا ہے ایک جماعت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور ایک گروہ دشمن کے ساتھ مقابلے میں جا کھڑا ہوا۔ آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے ایک رکعت پڑھائی، پھر وہ چلے گئے، اور دوسرے آگے آ گئے، آپ نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی، اور دونوں گروہوں نے اپنی اپنی ایک ایک رکعت پوری کی۔ صلاۃ الخوف کسے کہا جاتا ہے؟ وہ نماز جو حالت جنگ میں ادا کی جائے گی، بِإِزَاءِ الْعَدُوِّ، دشمن کے مد مقابل۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ نبی کی وفات کے بعد صلاۃ الخوف کا حکم ختم ہو گیا، اور وہ اس آیت سے دلیل پکڑتے ہیں، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور فرماتے ہیں کہ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں موجودگی کی تخصیص کرتی ہے،
جبکہ جمہور علماء کرام کا موقف یہ ہے کہ اس کا حکم ہر زمانے میں باقی ہے۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ، آپ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد خاص ہیں۔ آپ کا کہنا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد صلاۃ الخوف کا حکم ختم ہو گیا ہے، اور انہوں نے اس دلیل بھی ذکر کی، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ۔ تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کی تخصیص کرتے ہیں، جب اللہ کے رسول موجود ہوں ان میں، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی نہیں ہے تو صلاۃ الخوف بھی نہیں پڑھا جائے گا۔ لیکن جمہور علماء کرام کے نزدیک یہ بات ہے کہ جنگ کے دوران چاہے اللہ کے نبی باحیات ہوں یا اللہ کے نبی باحیات نہ ہوں، اللہ کے نبی اس جنگ میں ہوں یا اللہ کے نبی اس غزوے میں نہ ہوں، اس جنگ میں نہ ہوں، لیکن صلاۃ الخوف پڑھا جائے گا۔ اگر جنگ کی حالت ہے تو نماز ایسے ادا کی جائے گی۔ عن يزيد بن رومان عن صالح بن حوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم۔ اس کے اندر اور مفصل طریقے سے صلاۃ الخوف کیسے پڑھا جاتا ہے اسے بتایا گیا ہے۔ یزید بن رومان صالح بن خوات بن جبیر سے، اور وہ اس شخص سے روایت کرتے ہیں جس نے غزوہ ذات الرقاع کے دن رسول کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی، کہ ایک جماعت نے آپ کے ساتھ صف بنائی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے جا کھڑی ہوئی، یعنی ایک جماعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صف بنا کر نماز پڑھنے لگی، اور دوسری جو جماعت ہے وہ دشمن سے لڑ رہی، یعنی مسلمانوں کی دو جماعتیں کی گئیں، ایک جماعت نماز پڑھ رہی ہے، دوسری جماعت دشمنوں سے لڑ رہی ہے۔ آپ نے ان لوگوں کو جو آپ کے ساتھ تھے ایک رکعت پڑھائی، یعنی ایک رکعت اللہ کے نبی نے ان کو پڑھائی، پھر آپ کھڑے رہے، انہوں نے اپنی اپنی نماز پوری کی، پھر وہ فارغ ہو کر دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے، اور دوسری جماعت آ گئی، آپ نے انہیں وہ رکعت پڑھائی جو آپ کی باقی رہ گئی تھی، پھر آپ بیٹھے رہے تو انہوں نے اپنی اپنی نماز پوری کی، پھر آپ نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ شرح المفردات میں وجاہ جہت سامنے، ٹھیک ہے، سامنے والی یا جہت کو کہا جاتا ہے۔ یہ حدیث بھی بالکل جو اوپر والی حدیث گزری ہے اسی کی طرح ہے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جو پڑھایا کرتے تھے اس کا طریقہ کار کچھ یوں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور جنگ ہو رہی ہے، دشمن کے ساتھ مسلمان لڑ رہے ہیں، تو مسلمانوں کو اللہ کے نبی دو حصوں میں تقسیم کرتے، ایک حصہ دشمنوں سے لڑتا، دوسرے حصہ نماز کے لیے اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم امامت کراتے، آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے، پہلی رکعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو صحابہ اللہ کے رسول کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ نبی کے ساتھ پہلی رکعت پڑھتے، پہلی رکعت پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی کھڑے ہو جاتے، کیونکہ پہلی رکعت میں بیٹھنا نہیں ہے نا تشہد میں، دوسری رکعت میں تشہد میں بیٹھنا ہے، تو پہلی رکعت آپ پڑھاتے کھڑے ہو جاتے، اور جو پیچھے صحابہ کرام کھڑے ہیں جو آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں وہ بھی کھڑے ہو جاتے، اور وہ اپنی ایک رکعت پوری کرتے، اور ایک رکعت تو نبی کے ساتھ انہوں نے پڑھ لی، اب وہ دوسری رکعت اپنی پوری کرتے، نبی دوسری رکعت نہیں پڑھاتے، آپ صرف کھڑے رہتے، دوسری رکعت نہیں پڑھاتے، وہ دوسری رکعت اپنی وہ صحابہ پوری کرتے، اور پوری کر کے پھر لڑنے کے لیے چلے جاتے دشمنوں سے، پھر وہ جماعت جو پہلے دشمنوں سے لڑ رہی تھی اب یہ چلے گئے تو وہ جماعت آتی ہے جو پہلے لڑ رہی تھی دشمنوں سے، وہ آ کر نبی کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے، تو اللہ کے رسول کی دوسری رکعت جو ہوتی ہے آپ وہ پڑھاتے، ٹھیک ہے، دوسری رکعت آپ کی دوسری رکعت ہے، پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے ان کی پہلی رکعت ہوئی، آپ اس کو نماز پڑھاتے، اور پھر اللہ کے رسول تشہد میں بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اور جو پیچھے لوگ ہیں وہ اپنی دوسری رکعت پوری کرتے، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی کی دو رکعت ہو گئی، ایک ایک رکعت دونوں جماعتوں کو پڑھائی، دوسری رکعت میں اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، پھر وہ لوگ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے جو پیچھے ہیں، اپنی دوسری رکعت پوری کرتے، پھر اللہ کے نبی کے ساتھ وہ سلام پھیرتے، یہ طریقہ ہے صلاۃ الخوف کا، یعنی خوف والی نماز کا، یہی طریقے سے صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے، یہ ہوا کچھ اس لیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے جنگ کے میدان میں اگر سارے لوگ مسلمانوں سے مسلمان سارے لڑنے کے لیے آگے بڑھ جاتے اور کوئی وہاں نہ ہوتا تو یہ لوگ مسلمانوں کو قتل کر سکتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ تم اس طریقے سے ان کو نماز پڑھاؤ، تو نبی بھی ان کو اسی طریقے سے نماز پڑھاتے، اور صحابہ اسی طریقے سے نماز پڑھتے، یہ کب ہوا؟ یہ جو نماز فرض ہوئی وہ ذات الرقاع، غزوۃ الرقاع یعنی غزوہ رقاع کے موقع پر، جب ایک جنگ ہوئی تھی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذات الرقاع کے موقع پر یہ نماز فرض ہوئی، غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر یہ نماز پڑھائی، علماء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ غزوہ ذات رقاع کب قائم ہوئی تھی، یعنی یہ غزوہ کب ہوا، غزوہ کا مطلب ہوتا ہے جنگ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شامل ہوتے، آپ لڑتے، تو اسی کو غزوہ کہا جاتا ہے، وہ جنگ، تو بعض نے کہا کہ 7 ہجری میں خیبر کے بعد، بعض نے کہا بنی نظر کے بعد یعنی جو جنگ ہوئی اس کے بعد، بعض نے کہا خندق کے بعد یعنی غزوہ خندق جو واقع ہوئی اس کے بعد، ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں هذا هو المشہور عند اہل السیر، کہ خندق کے بعد یہ واقع ہوا، یہی مشہور ہے اہل سیر میں، یعنی سیرت والے جو ہیں، سیرت کی جو کتابیں ہیں، جو اہل سیر ہیں جو سیرت بیان کرتے ہیں ان کے نزدیک یہی مشہور ہے کہ یہ غزوہ خندق کے بعد ہوا، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ صلاۃ الخوف کب ہوا مسلمانوں پر، اللہ کے رسول نے صلاۃ الخوف کب پڑھائی تھی؟ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر، یہ مت بولیے گا غزوہ خندق میں یا غزوہ احد میں یا پھر غزوہ بدر میں یا پھر کوئی دوسرے غزوے میں، نہیں، غزوہ ذات رقاع میں اللہ کے نبی نے صلاۃ الخوف کی نماز پڑھی تھی،
ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر آپ نے پڑھائی اور اس کے بعد صحابہ پڑھتے رہے. اس کے بعد والی حدیث عن جابر بن عبداللہ الانصاری قال شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة الخوف فصففنا صفين خلف رسول الله والعدو بيننا وبين القبلة وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم ثم ركع النبي وركعنا جميعا ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا. قال جابر كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم. وذكره مسلم بتمامه وذكر البخاري طرفا منه وأنه صلى صلاة الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوة السابعة غزوة ذات الرقاع. اس کے اندر اور مفصل طریقے سے اللہ کے رسول صلاۃ خوف کیسے پڑھتے تھے اس کا ذکر ہے. سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز خوف میں شرکت کی تو ہم نے رسول کے پیچھے دو صفیں بنائی. دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا. نبی نے اللہ اکبر کہا تو ہم سب نے بھی اللہ اکبر کہا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع فرمایا, ہم سب نے رکوع کیا. پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم نے بھی اٹھا لیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ والی صف سجدے میں گر گئی. پچھلی صف دشمن کے مقابلے میں کھڑی رہی. جب نبی نے سجدے پورے کر لیے اور آپ کے ساتھ والی صف کے لوگ کھڑے ہو گئے تو پچھلی صف سجدے میں چلی گئی اور پہلے صف والے کھڑے رہے. پھر پچھلی صف آگے آ گئی اور آگے والی صف پچھلے چلی گئی. پھر نبی نے رکوع فرمایا تو ہم نے بھی رکوع کیا. پھر نبی نے رکوع سے سر اٹھایا تو ہم سب نے بھی اٹھایا. پھر آپ اور آپ سے کے ساتھ والی وہ صف جو پہلی رکعت میں پیچھے تھی سجدے میں چلی گئی تو پچھلی صف والے دشمن کے سامنے کھڑے رہے. پھر جب نبی اور آپ کے ساتھ والی صف نے سجدے مکمل کیے تو پچھلی صف والے سجدے میں پچھلی صف سجدے میں چلی گئی تو انہوں نے بھی سجدے کیے. پھر آپ نے اور ہم سب نے اکٹھے سلام پھیرا. جابر نے کہا جس طرح تمہارے محافظ لوگ عمرہ کے ساتھ کرتے ہیں. مسلم نے یہ پوری حدیث ذکر کی لیکن بخاری نے ایک حصہ بیان کیا. انہوں نے نبی کے ساتھ ساتویں غزوے یعنی غزوے ذات الرقاع میں نماز خوف ادا کی. اس حدیث میں نماز خوف ادا کرنے کا طریقہ بیان کیا گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی نماز خوف
ادا کرتے تھے کہ ایک صف جو ہے ان یصف الجیش الصفین فیصلی بهم جميعا يكبر ويرفع جميعا فاذا سجد سجد معه الصف الاول وبقي الصف الثاني واقفا يحيسه فاذا قام الامام الصف الاول من السجود سجد الثاني فإذا قاموا من السجود تقدموا في مكان الصف الأول وتأخر الصف الأول إلى مكانهم فيركع الإمام بهم ويرفع بهم ثم يسجد وهو الصف الذي يلي فإذا جلس. یہی طریقہ ہے کہ صحابہ جو ہے ایک ساتھ نماز پڑھتے. اوپر والی حدیث میں ہمیں ایک طریقے سے بتایا گیا کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے. اور پھر اس حدیث میں بھی ایک اور طریقہ بتایا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے جیسے صلاۃ الخوف کی کہ فَإِذَا سَجْدَ سَجْدَ مَعَهُ الصَّفُّ الْأَوَّلُ وَبَقِيَ الصَّفُّ الثَّانِي وَاقِفًا يَحِيسُهُ. یعنی پہلے جو آگے لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے اور پیچھے لوگ دشمنوں سے لڑتے تھے. ٹھیک ہے. فَإِذَا قَامَ الْإِمَامُ وَالصَّفُّ الْأَوَّلُ مِنَ السُّجُودِ سَجَدَ الصَّفَّ الثَّانِي فَإِذَا قَامُوا مِنَ السُّجُودِ تَقَدَّمُوا فِي مَكَانِ الْأَوَّلِ وَتَأَخَّرَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ. یعنی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کر لیتے تو جو پہلی صف ہوتی وہ پیچھے جاتی اور جو پیچھے والی صف ہوتی وہ آگے آتی. یعنی جو لوگ دشمن کی حفاظت کر رہے تھے. پھر وہ امام کے ساتھ نماز پڑھتے، یعنی امام کے ساتھ نماز پڑھتے سجدہ کرتے. اور اس کے بعد فَإِذَا جَلَسُوا لِلتَّشَهُّدِ سَجَدَ الصَّفَّ الْمُتَأَخَّرُ ثُمَّ سَلَّمَ بِهِمْ جَمِيعًا. یعنی جو پیچھے والے لوگ ہوتے وہ بھی سجدہ کرتے اور پھر سارے ایک ساتھ سلام پھیرتے. یہ بھی ایک طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ پہلے ایک صف آگے آتی نماز پڑھتی اور پھر سجدے کے دوران پیچھے والی صف جو ہوتی ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے جو دشمن ہے ان سے لڑتی. پھر جیسے ہی سجدہ ختم ہوتا آگے والی صف پیچھے جاتی، پھر پیچھے والی صف آگے آتی، پھر وہ نماز مکمل کرتی، پھر پیچھے والی صف آخر کی سجدے کرتی اور اس کے ساتھ ان کی نماز مکمل ہوتی. واللہ اعلم. اسی طریقے سے بتایا گیا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے. اوپر والا طریقہ تھوڑا اور آسان ذکر کیا گیا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو چیزیں ذکر فرمائی ہیں اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف جیسے پڑھتے تھے اس کا طریقہ ذکر کیا گیا. ان یصلی الامام بطائفۃ رکعتین ثم تأتی طائفۃ الثانی ویصلی بہم رکعتین. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طریقہ ایسا بھی ہے کہ صلاۃ الخوف کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دو رکعت پہلی جماعت کو نماز پڑھاتے، پھر دو رکعت دوسری جماعت کو نماز پڑھاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چار رکعت نماز پڑھاتے لیکن جو جماعت ہوتی وہ دو دو کر نماز پڑھتی. یہ بھی صحیح سند سے ثابت ہے. بہت طریقے ہیں صلاۃ الخوف کے، قسم قسم کے طریقے. ہم نے ایک طریقہ یہ سیکھا کہ اللہ کے نبی نماز پڑھاتے، ایک رکعت پڑھانے کے بعد کھڑے ہو جاتے، پیچھے والے لوگ اپنی دوسری رکعت پوری کرتے، پھر اس کے بعد وہ چلے جاتے، پھر دوسری جماعت آتی، پھر اس طریقے سے وہ نماز پڑھتی. ایک طریقہ ابھی ہم نے ایسا سیکھا کہ پہلے دو صف والے نماز ایک ساتھ پڑھتے، سجدے کے دوران پیچھے جو صف ہوتی وہ دشمنوں سے لڑتی اور یہ جو پہلی صف ہوتی وہ سجدہ کرتی اور پھر جب دوسری رکعت کی باری آتی تو یہ لوگ پیچھے چلے جاتے اور سامنے پیچھے والی صف آگے آتی، پھر وہ نماز پوری کرتی اور پھر سارے ایک ساتھ سلام پھیرتے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف جب پڑھاتے تو آپ دو دو رکعت کر کے پڑھاتے. تو ہر جماعت آپ کے ساتھ دو دو رکعت کر کے پڑھتی. نبی چار رکعت پڑھاتے اور جو دو جماعتیں ہوتی اللہ کے رسول کے ساتھ پڑھتی وہ دو دو کر پڑھتی. یہ بھی ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتلایا ہے. اسی طریقے سے بہت ساری جو ہے صفات ہیں جس سے جو ہے نماز پڑھی جاتی ہے. دوسری صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
بہت ساری ہے، ایک ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صرف جو ہے وہ فی الخوفی رکعتن، یعنی اللہ کے رسول صرف ایک رکعت خوف کی نماز میں پڑھتے، یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہی چیزیں ہیں جو ہم نے ابھی آپ کو میں نے بتلائی ہیں، تین چار طریقے ہیں، اور تین چار طریقوں سے پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صلاۃ الخوف، یہ بات کو یاد رکھیے گا کہ ہر 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 وقت میں صلاۃ الخوف نہیں پڑھی جاتی ہے، صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے جب جنگ وغیرہ کا معاملہ ہوتا ہے، جب جنگی مسائل پیش آتے ہیں، انہی موقع پر جب خوف کا ڈر کا ماحول رہتا ہے، انہی اوقات میں صلاۃ الخوف پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہر ہر چیز میں کیا کہتے ہیں، صلاۃ الخوف ثابت نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دوران نماز پڑھا کرتے تھے، باقی دنوں میں سفر میں ہے تو آپ قصر کیجئے گا، اور اگر حضر میں ہے یعنی سفر میں نہیں ہے تو آپ اپنی پوری نماز پڑھیے گا، اور اگر جنگ میں ہے تو صلاۃ الخوف پڑھیے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار رہا ہے۔ ویسے بھی جنگ کے اندر مرد حضرات جاتے تھے، خواتین جنگ نہیں کرتی تھیں، بلکہ خواتین وہاں پر مسلمانوں کی مرہم پٹی کیا کرتی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سی صحابیات جنگ میں جایا کرتی تھیں ان معاملات کے لیے۔ تو اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے، پتہ چلتا ہے، جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ نماز ہرگز نہیں چھوڑنی چاہیے، کسی بھی حالت میں نہیں، چاہے آپ بستر پر پڑے ہوئے ہوں، چاہے آپ بیمار ہوں، چاہے آپ تکلیف میں ہوں، چاہے آپ کیا کہتے ہیں آپ کو جو ہے آکسیجن کیا کہتے ہیں وہ ہاتھ میں جو ہے ڈرپ لگی ہو، یعنی آپ کو جو ہے جو گلوکوز چڑھ رہا ہو، چاہے کسی بھی حالت میں وہ آپ ہوں، کسی بھی، اگر آپ میں ہوش ہے، سمجھ ہے، بالکل آپ کو ہر چیز سمجھ آ رہی ہے، اس حالت میں ہے کہ آپ ہر کسی سے بات کر سک رہے ہیں، آپ کو باتیں سمجھ آ رہی ہے، آپ ہوش میں ہیں، آپ پر نماز نہیں چھوڑنا۔ آپ لیٹے لیٹے پڑھیے، آپ بیٹھے بیٹھے پڑھیے، آپ کھڑے ہو کر پڑھ سکتے ہیں کھڑے ہو کر پڑھیے، نہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بیٹھ کے پڑھیے، زمین پر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے کرسی پہ بیٹھ کے پڑھیے، اگر آپ جو ہے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں لیٹ کے پڑھیے، لیکن نماز ہرگز معاف نہیں ہے۔ یہ کوئی یہ سمجھے کہ مجھے اس حالت میں نماز معاف ہے، یہ نہیں ہے، سوائے خواتین کے بعض وقت کے لیے یا بعض مدت کے لیے، اس کے علاوہ کسی شخص کے لیے کبھی بھی نماز کو اللہ تبارک و تعالی نے معاف قرار نہیں دیا۔ یہ ہے نماز کا طریقہ جو ہم نے بالکل اچھی طریقے سے سمجھا، ایک ایک چیزیں، ہر نماز پڑھنے کا طریقہ۔ اللہ سے دعا ہے نبی نے جیسے نماز پڑھی ہے ہمیں بھی ویسے ہی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں اللہ خشوع و خضوع پیدا فرمائے، اور ہمیں نبی کے طریقے کے حساب سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔